كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: دام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة وغيره قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو الأسود قال قطع على أهل المدينة بعث فاكتتبت فيه فلقيت إكرمة مولى ابن عباس فأخبرته فنهاني عن ذلك أشد النهي. قال أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي السهم يرمى به ويصيب أحدهم فيقتله ويضرب عنقه فيقتل. فأنزل الله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات پر تفسیر فرماتے ہیں کہ محمد ابن عبد الرحمن ابو الاسود کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا، اس میں میرا نام بھی لکھا گیا. فلقیت اکرمۃ مولا ابن عباس، میں حضرت اکرمہ کے مولا حضرت اکرمہ کو ملا جو ابن عباس کے مولا تھے. ان کو میں نے عرض کیا کہ میرا نام بھی اس لشکر میں لکھا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہرگز نہ جانا مدینہ منورہ کے خلاف لڑنے والوں کے ساتھ. مقصد یہ تھا کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جو رہ گئے مکے میں، تو اب مشرکین جب مقابلہ کرتے حضور کا ان کو بھی ساتھ لے جاتے، تو ان کو بھی کوئی تیر لگ جاتا، مارے جاتے، تو اس کا مطلب ہے وہ تو کفر و مشرکین کے ساتھ مارے گئے. اس لیے حکم دیا گیا: ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم. جن لوگوں کو اس حال میں ملائکہ نے ان کا روح قبض کیا کہ وہ اپنے جانوں پہ ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اگر وہ ہجرت کر کے پہلے چلے جاتے تو اس مشکلات سے تو دو چار نہ ہوتے کہ بعض لوگ بظاہر مسلمان یعنی اسلام لا چکے تھے لیکن ہجرت نہ کی اور مکے میں رہ گئے، تو مشرکین جو تھے وہ ان کو ساتھ پکڑ کے لے جاتے مسلمانوں کے مقابلے پر، تو اس حالت میں وہ بھی مارے جاتے. اس لیے فرماتے ہیں: قال اخبرنی ابن عباس ان ناسا من المسلمین كانوا مع المشرکین، کہ مسلمان تھے لیکن آئے مشرکوں کے ساتھ. یکسرون سوادہم، تاکہ ان کا لشکر بھی، ان کا عدد بھی تو بڑھ گیا. دشمن کے ساتھ جو آ رہے ہیں تو دشمن کا عدد بڑھا رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف آ رہے ہیں. یاتی السہم یرمی بھی، کبھی کوئی تیر آتا ان کو لگ جاتا، یا کوئی ایسے آتا کہ بھی ان کی گردن کٹ جاتی، مارے جاتے. اس کا مطلب ہے وہ تو پھر کفر کے ساتھ مارے گئے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اپنے آپ کو کافروں میں نہ رکھو، کیونکہ جو آدمی مشرکین میں کفار میں رہتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے. اسی لیے حتیٰ کہ حکم ہے کہ اگر تمہارے کچھ ساتھی ہیں وہ نعوذ باللہ شرابی ہیں، برے ہیں، بے نماز ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، ان کے ساتھ نہ رہو. ان کے ساتھ رہنا جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ جو آدمی جن کے ساتھ رہتا ہے ان کی شکل بناتا ہے تو انہی میں سے ہو جاتا ہے. لہذا حتیٰ کہ علماء نے یہ لکھا ہے
کہ ایک دفعہ بنو اسرائیل کے کسی علاقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا، تو ملائکہ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ تو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہیں، علام الغیوب ہیں، اس بستی میں تو فلاں آدمی بڑا عابد ہے، بڑا زاہد ہے، رات دن آپ کی عبادت کرنے والا، اللہ تیرا ذکر کرنے والا، تو اب جب بستی پہ عذاب ہوگا تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو ہم نکال لیں؟ اللہ فرمایا نہیں، ان کو بھی بستی والوں کے ساتھ ہلاک کر دو۔ یا اللہ وہ تو تیرا عابد بندہ ہے۔ فرمایا عابد تو ہے لیکن ان کو کبھی روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ تو لہذا یہ قاعدہ ہے کہ یا تو اگر تم ایسے مقام پہ رہتے ہو کہ تمہارے ساتھی ہیں وہ برائی میں مبتلا ہیں، تم ان کو منع کرو، تم ان کو روکو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ اور اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، خاموش ہو کہ چلو بھائی دوستی ہے، ٹھیک ہے، میں تو نہیں دیکھتا نا فلم، وہ دیکھ رہے ہیں، میں تو بس کمرے میں جا کے سو جاتا ہوں، تو اللہ وہ اتنا ہی گناہ ہے جتنا دیکھنے والوں پر، کیونکہ تم بھی ان کے جرم میں برابر کے شریک ہو۔ اسی طرح اگر تم کافروں میں رہو گے تو کافر جو اقدام مسلمانوں کے خلاف کریں گے تم بھی مل جاؤ گے تو برابر کے مجرم۔ اس لیے حکم ہے کہ تم اس سے نکل جاؤ، تم دار الکفر کو چھوڑ دو اور فوراً دار الاسلام کی طرف جو ہے وہ رجوع کرو، تاکہ ایسی مشکلات سے تمہیں سابقہ نہ پڑے۔ روا اللہ صلی بالنصر وقال ابن ابی حاتم حدثنا احمد بن منصور الروادی قال حدثنا ابو احمد یعنی الزبیری قال حدثنا محمد بن شریک المکی قال حدثنا عمرو بن دینار بن باز قال قوم من آل مکہ اسلموا وكانوا يستخفون بالاسلام فاخرجهم المشركون يوم بدر معهم فاصيب بعضهم قال المسلمون كان اصحابنا هؤلاء مسلمين وكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قال فكتب الى من بقي من المسلمين بهذه الايه عذر لهم قال فخرجوا فلائكم المشركون فاتوهم متقيا فنزلت هذه الايه ومن الناس من يقول آمنا بالله۔ اب حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کانا قوم من آل مکہ تھا، مکے میں کچھ رہنے والے جو تھے اسلام لے آئے لیکن وہ اپنے اسلام کو چھپاتے تھے، ڈر کے مارے کہ کمزور تھے۔ مشرکین مکہ نے کیا کیا کہ جب بدر کی لڑائی کے لیے نکلے تو ان کو بھی زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، حالانکہ وہ نہیں چاہتے تھے۔ اب جناب جب وہاں آئے تو ان میں سے بعض جو تھے وہ بدر میں قتل ہو گئے، مارے گئے، تو مسلمانوں صحابہ نے کہا کہ بھائی یہ مسلمان تو تھے لیکن ڈر کے مارے ایسا ہوا ہے تو ان کے لیے بخشش مانگی جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان الذین توفاهم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض، کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا تو کہیں گے جی ہم کمزور تھے، کیا کرتے؟ اللہ حکم دیں گے کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا میری زمین فراخ نہیں تھی تم اس جگہ کو چھوڑ کے ہجرت کر جاتے؟ تم نے کیوں ہجرت نہیں؟ تم نے کیوں اپنے آپ کو دار الکفر میں رکھا ہے؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب فقط ویلا بن بقی من المسلمین بهذه الايه، اب اس کے بعد جو ہے لکھا گیا ان مسلمان جو وہاں باقی تھے، قال فخرجوا، اس کے بعد وہ نکلے، فلاحقهم المشركون، فلاحقهم المشركون، لیکن وہ نکلے کہ ہم ہجرت کریں، مشرکین پہنچ گئے، فاتوهم متقیتا، یعنی انہوں نے پھر بظاہر چھپا لیا کہ نہیں ہم تو ویسے جا رہے تھے، یعنی ایک بات کو چھپا کے اصل بات جو ہے ان کو ظاہر نہ کی۔ ومن نذر من الناس من يقول آمنا بالله الى اخر الايه قال كما نزلت هذه الآية في شباب من قريش كانوا تكلموا بالإسلام في مكة منهم علي بن أمية بن خلف وابو قيس بن الوليد بن المغيرة وابو منصور بن الحجاج والحارث بن زمعة۔ اب جناب حضرت اکرمہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت اتری تھی ان نوجوان قریش کے بارے میں کہ جو لوگ جو تھے وہ اسلام کا نام لیتے، اسلام کا اظہار کرتے تھے، ان میں سے ایک علی بن امیہ بن خلف تھے، ایک ابو قیس بن ولید المغیرہ تھے، ابو منصور تھے اور حارث بن زمعہ تھی۔ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ قال ذاك ونذر في ناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وخرجوا مع المشركين يوم بدر فأصيبوا في من نصيب فنزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهرين المشركين فهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين فهو ظالم نفسه مرتكب حراما بالإجماع۔ اب بعض علماء حضرت ضحاک فرماتی ہیں کہ یہ منافقین کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، اب بعض فرماتی ہیں کہ نہیں یہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مکے میں رہ گئے اور مشرکین کے ساتھ نکلے بدر والے دن اور ان میں سے بعض مارے بھی گئے۔ تو اب یہ آیت نازل ہوئی اور اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے کہ اگر کوئی شخص مشرکین کے ساتھ رہتا ہے اور وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہاں سے نکل جائے، ہجرت کرے، پھر نہیں نکلتا تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، اس نے ارتکاب حرام کیا جن کو اللہ نے اس آیت میں مخاطب کیا ہے۔ ہاں ایک آدمی معذور ہے
بیچارہ نابینا ہے، مجبور ہے، مریض ہے، نکل ہی نہیں سکتا، اس کو تو اللہ نے معاف کر دیا۔ لیکن جو بیمار نہیں، معذور نہیں، مجبور نہیں، ان کے لیے اللہ کی پوری زمین ہے۔ ضروری ہے کہ کافروں کے ملک میں رہنا ہے؟ نکل جاؤ، باہر چلے جاؤ تاکہ تمہیں دین پر قائم رہنے کا موقع ملے۔ وَبِنَصِّ هَذِهِ الْآيَةِ يَقُولُ تَعَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ بِتَرْكِ الْهِجْرَةِ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ أَيْ لِمَ مَكَثْتُمْ هَاهُنَا وَتَرَكْتُمُ الْهِجْرَةَ، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کافروں کے گھر میں کیوں رہے، تم نے ہجرت کیوں نہ کی؟ تو ان کو پھر اس کے بعد وہ کہیں گے قالوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ نَقْدِرُ الْخُرُوجَ مِنَ الْبَلَدِ وَالذِّهَابَ فِي الْأَرْضِ، وہ کہیں گے ہم کمزور تھے، ہم مجبور تھے، ہم معذور تھے، اس لیے ہم نہیں نکلے۔ کہاں جاتے؟ کوئی جگہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، ٹھکانے کا کیا ہے؟ اللہ کی زمین ہے، نکلو، جہاں بھی جاؤ گے اللہ تمہارے لیے رستے پیدا فرما دیں گے۔ قال ابو داود حدثنا محمد بن داود بن سفیان قال حدثني يحيى ابن حسان قال اخبرنا سليمان بن موسى ابو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمت بن يزيد قال حدثني ابي بن سليمان ابي سليمان بن سمت جندب بن ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرك وسكن معه فانه مثله۔ حضرت سمت بن جندب کہتی ہیں کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا جو مشرکین کے ساتھ رہے، مشرکین کے ساتھ ٹھکانہ کرے، گویا کہ اس کو بھی مشرک سمجھا جائے گا کہ کیوں نہیں اللہ کے اسلام کے لیے وہ باہر نکلا، ان کو دعوت دے تو یا اس کے بعد ہجرت کرے۔ وقال سدی لما اسلم بعد واقیل ونوفل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعباس افدی نفسک وابن اخیک فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ قبلتک ونشهد شهادتک قال یا ابن عباس انکم خاصمتم فخصمتم ثم تلا علیہ هذه الآیہ لم تکن ارض اللہ واسعۃ۔ حضرت سدی فرماتی ہیں کہ بدر کی لڑائی میں جب عباس عقیل نوفل گرفتار ہو گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس سے فرمایا افدی نفسک وابن اخیک، کہ تم اپنا بھی فدیہ ادا کرو اور اپنے بھتیجے کا فدیہ بھی ادا کرو۔ تو اس نے کہا حضور اس کا کیوں فدیہ لیتے ہیں؟ الم نصلی الی قبلتک، تمہارے قبلے کی طرف وہ نماز پڑھتا ہے، ونشهد بشہادتک، اور تمہارا کلمہ پڑھتا ہے، وہ تو مسلمان ہے، اس کا فدیہ آپ کیوں لیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عباس بلا وجہ مناظرہ کر رہے ہو، جھگڑا ایسی بات کا کر رہے ہو جس میں تم غالب نہیں آ سکتے، جھگڑا بھی کیا اور تم ہار بھی گئے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر انہوں نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ انہوں نے کیوں نہیں مکے کو چھوڑا؟ جب اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، جب صحابہ نے ہجرت کر لی تو وہ کیوں رہے ہیں وہاں؟ ان کو رعایت نہیں ملے گی۔ وقوله تبارک وتعالی الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان هذا عذر من اللہ لهؤلاء اللہ نے فرمایا کہ ہاں جو باقی کمزور ہیں، جو بیمار ہیں، جو نابینا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی مریض ہے، جو ہجرت کرنے پہ بھی قادر نہیں، طاقت بھی کوئی نہیں، وہ معذور ہے، اللہ اس کا عذر قبول فرمائیں گے۔ لیکن جس کا عذر کوئی نہیں، اچھا بھلا تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، پھر اس نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ پھر اس نے بلاد کفار کو کیوں نہیں چھوڑا؟ اور اس کے بعد فرمایا ولہذا قال تعالی لا یستطیعون حیلۃ، کوئی ہیلا نہیں، کوئی طاقت نہیں، ولا یہتدون سبیلا، رستہ کوئی نہیں، کہاں جائیں غریب بیچارے، پہلے ہی معذور ہیں، نابینا ہے۔ وقوله تبارک وتعالی فاولئک صلی اللہ علیہ وسلم ان یتجاوزوا من اللہ عنہم بترک الہجرۃ واصحاب اللہ موجبۃ، اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ ان کے گناہ معاف کر دیں، کہ وہ معذور ہیں، وہ بیچارے عذر کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکے، لیکن جو عذر کے باوجود عذر بھی نہ ہو اور ہجرت نہ کرے تو اس کا حکم تو پھر مشرکین کے ساتھ لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، بخشنے والے ہیں۔ قال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو نعیم قال حدثنا شیبان ان یا نبی صلی اللہ علیہ ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي العشاء اذ قال سمع اللہ لمن حمدہ ثم قال قبل ان يسجد اللهم انجي اياش نبيا اللهم انجي سلم بن الشام اللهم انجي الوليد بن الوليد اللهم انجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعل سینك سینی یوسف۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
وہ فرماتی ہیں کہ ہم حضور کی خدمت میں نماز عشاء پڑھ رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رکوع سے کھڑے ہوئے اور فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، اس کے بعد آپ نے قنوت میں یہ دعا کی کہ یا اللہ شاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرما، یا اللہ سلمت بن شام، ولید بن الولید اور جتنے کمزور مریض مسلمان مکے میں پھنسے ہوئے ہیں میرا اللہ ان کو بھی نجات عطا فرما. اللہم اشدد وطأتک علی مضر، یا اللہ اپنی سختی جو ہے وہ مضر قبیلے پہ اپنی سخت پکڑنا دل فرما، پیس دے ان کو. اللہم اجعلھا سنین، اللہ ان پہ قحط مسلط کر کسنی یوسف علیہ السلام، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ہوئی تھی. اس کو کہتے ہیں دعائے قنوت. یاد رکھو اس میں تھوڑا سا ائمہ کرام کا اختلاف ہے. قنوت جو ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں پہ کوئی مصیبت آ جائے، کوئی بلا آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو پھر سب مسلمانوں کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ دعائے قنوت پڑھیں اور ان کی مدد کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں اور ان کے دشمنوں کی ہلاکت و بربادی کے لیے دعائیں کریں. اس کو کہتے ہیں دعائے قنوت نازلہ. اور اس کے پڑھنے کے جو اوقات ہیں، ایک تو ہے زیادہ صبح کی نماز، کہ جب صبح کی نماز آدمی پڑھے اور جب رکوع سے کھڑا ہو جائے سجدے میں جانے سے پہلے وہ یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ فلاں کو نجات عطا فرما، فلاں کو نجات عطا فرما، یا اللہ اس قوم کی نصرت فرما، یا اللہ اعداء دین کو ہلاک فرما. تو اس کا نام ہے دعائے قنوت نازلہ، کہ جب مسلمانوں پر خدا نہ کرے کہیں مصیبت آئے تو باقی جتنے مسلمان ملک ہیں وہ سب قنوت نازلہ جو ہے وہ شروع کر دیں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں یہ اس وقت پڑھی جائے گی جب کوئی مسلمانوں پہ خاص بڑی مصیبت نازل ہو، اور جب تک وہ مصیبت رہے پڑھتے رہیں اس کی دعا سے اللہ کی رحمت آئے گی. کیونکہ جب ہر مسجد میں، ہر ملک میں، ہر جگہ مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے دعا مانگیں گے تو کسی کی فریاد تو اللہ قبول کر لیں گے. تو جب ان کی مصیبتیں ٹل جائیں تو پھر وہ بند کر دیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہر نماز میں، فجر کی نماز میں قنوت پڑھنی چاہیے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی خاص مصیبت ہو یا نہ ہو، لیکن جب حضور سے ایک دفعہ پڑھنا ثابت ہو چکا ہے تو لہذا ہر فجر کی نماز میں، اس لیے جتنے شوافع ہیں یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پہ عمل کرنے والے وہ پڑھتے ہیں. اچھا، اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اور یہاں چونکہ الحمدللہ اسلام کی حکومت ہے اور الحمدللہ ائمہ حرمین بڑے بڑے علماء ہیں، عالم ہیں، موحد ہیں، کتاب و سنت کے ماشاءاللہ عمل کرنے والے ہیں. تو جیسے بوسنیا پہ وقت آیا، جیسے پہلے رشیا کے مقابلے پہ مجاہدین افغان پہ وقت آیا تو باقاعدہ حرم میں دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھی جاتی تھی. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہر نماز فجر میں دعائے قنوت پڑھی جائے، کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان کہیں نہ کہیں تو مصیبت پہ ہوتا ہی ہے. تو بہرحال مقصد ہے پڑھنے کے تو سب قائل ہیں نا، کسی کا کوئی اختلاف نہیں. فرق اتنا ہے کہ بعض ائمہ کہتے ہیں جب مصیبت ہو پڑھی جائے، کہ حضور پاک نے بھی تو انہی دنوں میں پڑھی تھی جب مسلمان مکے میں پھنس گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ تو نہیں پڑھی. اور امام شافعی کا رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال ہے کہ بھی چاہے حضور نے 2 دن پڑھی، 4 دن پڑھی تو ہے نا. مقصد ہے کہ سنت تو ہے نا. جیسے کہ حضور پاک نے حج تو ایک کیا ہے، لیکن اگر کوئی آدمی 100 حج کرے تو اس کو منع تو نہیں کریں گے بھی تم نے اتنے حج کیوں کیے. بھائی حضور پاک نے جو ایک کیا ہے، مقصد ہے جب حج کرنا ثابت ہے تو جو قول، جو عمل میرے پاک نبی سے چاہے ایک دفعہ بھی ثابت ہو جائے وہ بدعت نہیں ہوتا، وہ تو سنت ہے کہ اس کا اصل موجود ہے. اسی طرح صحابہ کے عمل میں، خلفائے راشدین کے عمل میں ثابت ہو جائے وہ بھی بدعت نہیں ہوتا. کیونکہ جیسے میرے آقا کی سنت ہے، آپ نے فرمایا علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے طریقے کو اور میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑ لو. کیونکہ خلفائے راشدین نے بھی اگر کوئی طریقہ ایجاد کیا ہے تو لازماً وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، اور اس پہ صحابہ کا اجماع ہو جائے تو پھر وہ بھی سنت بن جاتا ہے، وہ بدعت نہیں رہتا. ہمیشہ یاد، بدعت کا معنی یاد رکھو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے قرآن میں بھی حکم نہیں ملتا، حضور پاک کے فرمان میں بھی حکم نہیں ملتا،
اور صحابہ کے اعمال میں بھی کوئی اصل نہیں ملتی، اس کے بعد کوئی دین میں نئی چیز گھڑی جائے تو وہ بدعت ہوتی، اس کو کہتے ہیں بدعت۔ اچھا، بعض لوگ اس کو پھر خلط ملط کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو جی ہم مولوی اینکیں پہنتے ہیں، حضور کے زمانے میں کوئی اینک تھی، یاد ہے یہ بھی تو بدعت ہو گئی۔ اچھا جی یہ بٹن لگاتے ہیں تو حضور کے زمانے میں کوئی بٹن تھے ایسے، گھڑی پہنتے ہیں، یہ جہالت ہے، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں۔ بدعت ہوتی ہے جو دین میں نیا نمونہ نکالا جائے، جو دین کے کام میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، حضور نے فرمایا جو آدمی نئی چیز پیدا کرے میرے دین کے معاملے میں، ہمارے امر میں، جس کا میں نے حکم نہیں دیا، مجھ سے ثابت نہیں ہے، تو وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم۔ اس کی یوں مثال سمجھ لیں کہ مثلا حضور پاک نے ظہر سے پہلے 2 رکعت بھی پڑھی اور 4 بھی پڑھی، تو لہذا کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے تو سنت ہے، کوئی 4 رکعت پڑھتا ہے تب بھی سنت ہے۔ لیکن حضور پاک کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں اذان سے پہلے نہ درود تاج پڑھا گیا، نہ صلاۃ و سلام پڑھے گئے، نہ اذان کے بعد پڑھے گئے، تو اب اگر کوئی پڑھے گا تو وہ بدعت ہے کہ انہوں نے دین میں ایک نیا طریقہ پیدا کر دیا۔ اس لیے بات کو سمجھا کریں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور مجھے بھی سمجھ عطا فرمائے۔ ویسے اگر ٹھنڈے دل سے دیکھیں نا جی، جو لوگ پڑھتے ہیں نا، یا تو ہے ضد، یا ان کا مقصد بھی دراصل تو حضور کی محبت ہے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر مدینہ منورہ والی سڑک پہ گاڑی ڈالو گے تو مدینہ پہنچو گے نا۔ گاڑی تو تم ڈال دو جدے والی سڑک پر اور کہو کہ میں مدینے جا رہا ہوں، چاہے ساری زندگی گاڑی دوڑاتے رہو، مدینے سے دور ہوتے جاؤ گے، مدینہ نہیں ملے گا۔ اگر واقعی تمہیں حضور سے محبت ہے تو پھر سنت کی پٹڑی پہ چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی پٹڑی پہ چلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی سی بات سے گھبراتے تھے۔ جب اللہ کا قرآن جمع ہو رہا تھا تو صحابہ میں ایک بات پہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ بھئی سورۃ الانفال جو ہے اور اس کے بعد ہے سورۃ براءہ، سورۃ براءہ جو 10ویں پارے میں ہے، تو اب بعض صحابہ کہتے تھے کہ یہ دراصل دونوں صورتیں جو ہیں ایک ہیں، 2 نہیں، یعنی انفال اور براءہ جو ہے وہ ایک صورت، اور بعض صحابہ فرماتے تھے کہ نہیں یہ 2 صورتیں ہیں، یہاں تک انفال ہے اور اس کے بعد براءہ ہے۔ اب جب صحابہ میں اتنی بات، یعنی دونوں کہتے ہیں قرآن ہے، قرآن ہونے میں کوئی اختلاف نہیں، اللہ کے قرآن کے کلام ہونے میں اختلاف، فرق صرف اتنا ہے کہ بھئی کیا ایک صورت ہے یا یہ 2 صورتیں ہیں، بس اتنی بات کا اختلاف تھا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دن تک صحابہ کبار سے مشورہ کیا، بڑے بڑے قرائے صحابہ سے مشورہ کیا، اور بڑے مشورے کرنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگنے کے بعد انہوں نے کہا بھئی ایسا کرو کہ جب سورۃ الانفال ختم ہو اس کے آگے لکھو براء، لیکن درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، کیونکہ ہر سورت کا فاصلہ کیا جاتا ہے بسم اللہ کے ساتھ کہ بھی پہلی سورت ختم ہو گئی اب دوسری سورت شروع ہو گئی۔ انہوں نے کہا بھی درمیان میں بسم اللہ نہ لکھو، سورت تو علیحدہ علیحدہ لکھ دو، یہاں ایک انفال کو ختم کرو اور یہاں براء کو لکھ دو، لیکن درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ لکھو، کیوں اگر قیامت میں یہ ایک سورت ہے تو ہم نے فاصلہ نہیں کیا، بسم اللہ نہیں لکھی، نہیں پکڑے جائیں گے، اور اگر یہ 2 صورتیں ہیں تو ہم نے علیحدہ علیحدہ لکھ دی ہے نا، یہ علیحدہ لکھ دی ہے، یہ علیحدہ لکھ دی ہے، یعنی صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ درمیان میں بسم اللہ لکھیں یا نہ لکھیں، اللہ کا قرآن ہے، اور ہم اذان بھی اپنی بنا لیں، ہم جناب دعائیں بھی اپنی بنا لیں، ہم ختم بھی اپنے بنا لیں، ہم چیلم بھی اپنے بنا لیں، ہم جمعراتیں بھی اپنی بنا لیں، اور دعویٰ بھی کریں کہ ہم عاشق ہیں رسول اللہ کے، تو اس سے بڑی جہالت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مسلمان کو صحیح معنی میں میرے مدنی سرکار کا غلام بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنی میں اتباع نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو لڑائی سے، جھگڑوں سے، فسادات سے، اختلافات سے بچائے۔ ہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے بھی دونوں کے بعد دلائل موجود ہیں، جیسے مثلا رفع یدین ہے، آمین بالجہر ہے، ٹھیک ہے حدیثیں موجود ہیں زور سے آمین کہنے کی، رفع یدین کرنے کی۔ اچھا اسی طرح ایسی حدیثیں بھی موجود ہیں کہ حضور نے ما سوائے تکبیر تحریمہ کے بعد بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اسی طرح اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ایسا کرو، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آمین دعا ہے، تو لہذا یہ جھگڑا نہیں ہوتا
کیونکہ کرنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے سنت رسول اللہ سے اور نہ کرنے والوں کے پاس بھی دلیل ہے سنت رسول اللہ سے. فرق صرف اتنا ہوگا کہ بعض کے نزدیک یہ قول افضل ہے، بعض کے نزدیک یہ قول افضل ہے، لیکن دونوں کی اصل جو ہے وہ موجود ہے. جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب ان کا دور خلافت آیا، مسجد نبوی میں رمضان المبارک کی رات میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک حافظ ادھر کھڑا پڑ رہا ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے، ایک ادھر ہے. کسی کے پیچھے 20 صحابہ ہیں، کسی کے پیچھے 10 ہیں، کسی کے پیچھے 50 ہیں، علیحدہ علیحدہ تراویحاں پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عمر نے خیال کیا، کہنے لگے کہ دیکھو بات تو ٹھیک ہے کہ یہ سارے تراویح پڑھ رہے ہیں، اور تراویح پڑھنا حضور مدنی سرکار سے ثابت ہے کہ حضور پاک نے 3 راتیں تراویح پڑھی ہے، خود مسجد مبارک میں آگے پڑھی ہے، تو لہذا اصل تو موجود ہے نا کہ حضور نے پڑھی ہے. لیکن یہ جو علیحدہ 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 کھڑے ہیں تو ذرا اسلام کی اجتماعیت نہیں بنتی. لو جمعتهم علی قاری واحد، اگر میں ان سب کو ایک قاری کے پیچھے کھڑا کر دوں تو کتنا اچھا ہو. تو صبح آپ نے حکم دیا کہ بھی سب سے بڑے قاری تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. آپ نے فرمایا ابی ابن کعب کل رات تراویح تم پڑھانا اور سارے ابی ابن کعب کے پیچھے پڑھو. اب دوسری رات جناب آئی تو ماشاءاللہ حرم بھرا ہوا ہے اور حضرت ابی ابن کعب آگے پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر بڑے خوش ہوئے، فرمایا کہ بھئی بات یہ ہے کہ طریقہ تو نہیں ہے لیکن ہے بڑا اچھا. تو نہیں مانا یہ نہیں کہ بدعت ہے، کیونکہ عمر کا کام تو خود سنت ہے، حضرت عمر تو خلیفہ راشد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمر نے یہ فیصلہ کیا تو کسی صحابی نے اعتراض بھی نہیں کیا، تو اجماع صحابہ بھی اس پہ ہو گیا. تو لہذا اور اگر حضور نے نہ پڑھی ہوتی تو صحابہ کبھی نہ پڑھتے، لیکن حضور پاک نے چونکہ پڑھی تھی لہذا اصل موجود تھا. ویسے حضور نے تو صرف 3 راتیں پڑھی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چوتھی رات باہر تشریف نہیں لے آئے، صحابہ مسجد میں بیٹھے رہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جناب کبھی تو زور سے سبحان اللہ تاکہ بھئی حضور گھر سنے آئے بھی ہم بیٹھے، اور کبھی ہم کھنکھارنا شروع کر دیں کھانسی آ رہی ہے ابھی حضور سنے. صبح کو جب حضور آئے حضور نے فرمایا میں سنتا رہا جو کچھ تم رات کر رہے تھے، میں تو آمدن نہیں آیا کہ کہیں میرے مولا کو پسند آ جائے اور ہر رات لازم کر دیں تو میری امت کہاں پڑے. میں نے تو رعایت کی ہے امت سے، میں نے تو آمدن نہیں آیا، ورنہ مجھے بھی پسند ہے کہ میں پڑھوں. لیکن پھر اگر اللہ نے حکم کر دیا اور فرض کر دیا کہ 20 رکعت فرض ہے، پھر کون پڑھے گا؟ یہ تو 5 نمازیں نہیں پڑھتے، تو یہ جناب کہاں پھر 20 رکعتیں تراویح بھی پڑھیں گے. ماشاءاللہ. پھر ماشاءاللہ ہمارے ہاں مفتی بھی خود بن جاتے ہیں، کہتے ہیں جی جو روزہ نہ رکھے وہ کیوں پڑھے. یہ ماشاءاللہ جی ہمارا ہر بندہ مفتی ہے اللہ کی رحمت سے، دین کا فتویٰ وہ خود دے دیتا ہے، لیکن وہ مفتی افتاء سے نہیں ہوتے مفت سے، یعنی بغیر پیسے کے مفتی مفت سے بن گیا نا. تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو روزہ نہیں رکھا جناب تراویح کیسے پڑھی، یعنی ایک گناہ تو پہلے کیا ہے دوسرا بھی کریں نا. روزہ بھی نہیں رکھا لہذا تراویح بھی نہ پڑھے. وہ اللہ کے بندے روزہ نہ رکھنے کی سزا ملے گی، تراویح پڑھنے کا ثواب ملے گا. جو کچھ کر سکتے ہو وہ تو کرو، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں کہ تم نے روزہ نہیں رکھا تو تراویح نہ پڑھو. اچھا بعد ماشاءاللہ عید نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے روزہ رکھا نہ تراویح پڑھی، عید کس بات کی. انا للہ و انا الیہ. اور بعد کہتے ہیں ٹھیک ہے جی روزے تم رکھو غریب، تراویح ابھی تم پڑھو، عید والے دن شیروانیاں پہن کے ہم آ جائیں گے، السلام علیکم، مبارک ہو جناب. بات کی مبارک ہو جی کہ آپ آ جائے ہیں سال کے بعد. پہلے کسی عالم سے مسئلہ تو پوچھ لیا ہوتا کہ اگر ایک نماز چھوڑ دے تو وہ کیا ہوتا ہے. ایک نماز جان کے بغیر عذر کے چھوڑنے والا میرا مدنی کہتا ہے فقط کافر ہو گیا. بتاؤ کتنے مسلمان ہیں ہم. اچھا میاں نماز پڑھتا ہے بیوی نہیں پڑھتی، بیوی ہو گئی کافر، نکاح رہ گیا. بیوی نماز پڑھتی ہے اور میاں نہیں پڑھتا تب نکاح ہے نا، کافر سے نکاح ہوتا ہے. اچھا نکاح ٹوٹ جائے اور اولاد ہو تو وہ اولاد کیا ہوگی؟ تمہاری مرضی ہے، سوچتے رہو گھر میں مزے کا. جی کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ غفور الرحیم ہے، جبار قہار متکبر نہیں ہے، سریع الحساب، عزیز ذو انتقام، شدید العقاب، وہ صفتیں نہیں ہیں.
یہ کیا ہے کہ بس ہم تو جو مرضی آئے کریں، بس اللہ غفور الرحیم۔ اللہ مغفرت فرماتے ہیں، اللہ رحمت فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھو جب بندہ رحمت کی طرف آئے تو رحمت آتی ہے۔ دیکھو نا، بارش رحمت ہے، ٹھیک ہے، جب بارش برس رہی ہو، تم کمرہ بند کر کے اندر بیٹھے رہو، تم پہ کوئی قطرہ آئے گا؟ بارش جو ہے اللہ کی رحمت ہے، لیکن جب بارش شروع ہو تم دروازہ بند تم پر تو کوئی رحمت کا قطرہ بھی نہیں گرے گا نا۔ اسی طرح اللہ رحیم ہے، لیکن رحمت والے کام تو کرو نا، کبھی غلطی ہو جائے تو رحمت کرے نا۔ جب تم باغی بن جاؤ تو پھر رحمت کا کیا معنی؟ جب تم منکر خدا بن جاؤ، منکر رسول بن جاؤ، گستاخ نبی بن جاؤ تو رحمت کا کیا معنی؟ ابو جہل بھی کہے گا مجھ پہ رحمت ہوگی کہ اللہ غفور الرحیم ہے، تم نبی سے لڑتے رہے ہو، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ کیا معنی ہو گیا؟ یہ لوگوں نے ایسے دماغ خراب کیے ہیں کہ پوری امت رسول کو عمل سے ختم کر دیا۔ لوگوں نے ایسے ماشاءاللہ اپنے گناہوں پہ پردے ڈالنے کے لیے انہوں نے کہا بابا چھوڑو، نمازوں سے کون بخشا جاتا ہے؟ مولوی صاحبان ٹھیک کہتے ہیں نماز فرض ہے، لیکن جتنے پڑھنے والے ہیں دیکھو فلاں بندہ نمازی تھا پکڑا گیا، بھائی کوئی نماز بس اللہ غفور الرحیم ہے، بس ایک تو پیر مضبوط پکڑ لو، بڑا مضبوط آدمی ہوتا کہ آگے برداشت کر سکے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ حسن حسین کی نیاز کر دیا کرو، 10 دن محرم کے کپڑے سیاہ اور 4 پائی الٹی، اور رجب کی 27 کو معراج کی رات منا لیا کرو، 15 شعبان کی رات میں جو ہے نا جی بس سارے رزق تقسیم ہوں گے تو ماں کے آدھا لے لیا کرو، باقی کسی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہ ایمان سے کہے خدا کے کعبے میں کھڑے ہو، یہ ساری مسئلے صحابہ کو، تابعین کو، آل بیت رسول کو معلوم نہیں تھے؟ انہوں نے تو بیماریوں میں بھی نماز نہیں چھوڑی، جنگ میں بھی نہیں چھوڑی، جہاد میں تلوار اور تیروں کی برسات میں بھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، چلو آج ہم مصروف ہیں۔ یہ اللہ کے بندے یہ دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں تمہیں۔ سارے قرآن کو پڑھ لو، جہاں ایمان کا ذکر آئے گا وہاں عمل کا ذکر آئے گا۔ یہ نہیں کہ صرف زبانی کلامی ایمان ہو اور عمل کوئی نہ ہو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جہاں پورے قرآن میں نظر ڈال لو، جہاں جہاں نظر ڈال لو، ساتھ عمل 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 عمل۔ اگر عمل نہیں تو پھر ایمان کیا ہے؟ پھر ایمان تو بے ثمر درخت ہے، جیسے کوئی درخت ہو لیکن پھل نہ آئے تو مالک بھی کہتا ہے یار کاٹو خامخواہ راستہ روکے ہوئے۔ اسی طرح اگر مومن ہے اور عمل نہیں تو وہ بھی تو بے ثمر ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ اس لیے ہمیشہ دعا بھی کریں کہ اللہ ہر کسی کو عمل کی توفیق دے، اور کعبے میں دل سے دعا کرو اللہ یہ جھگڑے دور کرے، اللہ یہ منافرتیں، یہ آپس میں قدورتیں، آپس میں بغض، اناد، لڑائیاں، جھگڑے، اور وہ بھی فروعی مسائل پر، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو حضور نے دعائیں کی۔ وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا ابو معمر المقري قال حدثني عبد الوارث قال حدثنا علي بن زيد الصعيد صحيح النبي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده بعدما سلم وهو مستقبل القبلة فقال اللهم اغلس الوليد بن الوليد وعياش بن ابي ربيعة وسلمة بن هشام وضعفت المسلمين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا من ايدي الكفار۔ اس حدیث میں ہے حضرت ابی ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے اپنے ہاتھ اٹھائے سلام پھیرنے کے بعد، وب ہوا مستقبل القبلۃ، کعبے کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کے حضور نے دعا مانگی، اللہم خلص الولید ابن الولید، اللہ ان کو کافروں کے ہاتھ سے نجات اور رہائی عطا فرما،
میرا اللہ جو کمزور مسلمان مکے میں ہیں، جن کے پاس قوت نہیں، طاقت نہیں، رستہ نہیں، اللہ ان کا بھی رستہ بنا، ان کو کافروں سے نجات عطا فرما۔ وقال ابن جرير حدثنا مسنى قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد بن عبد الله وابراهيم بن عبد الله القرشي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر صلاه الظهر، حضور پاک کبھی کبھی ظہر کی نماز کے بعد بھی دعا مانگتے تھے، اللهم اخلص الوليد وسلمة بن هشام وإياس بن ربيعة وزافة المسلمين من أيدي المشركين الذين يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ولهذا الحديث شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه كما تقدم۔ وقال عبد الرزاق انبانا ابن عيينة عن عبيد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس يقول كنت انا وامي من المستضعفين من النساء والولدان۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ میں اور میری اماں بھی ان لوگوں میں تھے جو کمزور تھے، مستضعفین تھے، مکے میں رہتے تھے اور طاقت نہیں تھی کہ وہ ہجرت کر سکیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ان کو معافی دے دی کہ جو ہجرت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کمزور ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، مجبور ہیں۔ فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا۔ وقوله تبارك وتعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا، وهذا تعريض لهجرة مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيثما وجد من دوة ملجأ يتحصن فيه، فالمراغ مصدر تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة۔ اللہ نے فرمایا کہ جو شخص میرے راستے میں ہجرت کرے، اپنا گھر بار چھوڑے، تو میں اس کے لیے آگے فراخی اور کشائش پیدا کر دیتا ہوں، کیونکہ ساری زمین اللہ کی ہے۔ تو جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، اللہ کے راستے میں ہجرت کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فراخی پیدا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے سے بھی اتنا زیادہ عطا فرمائیں گے کہ جو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ ہجرت کا کتنا بڑا اجر ہے اور کتنا بڑا ثواب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہجرت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے دین کے لیے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، ہجرت مال کے لیے، دولت کے لیے، کسی جھگڑے کے لیے نہ ہو۔ اچھا، ہجرت خود کریں یا کافر نکال دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ دیکھیں سیدنا ابراہیم نے جب اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے ہجرت کی تو اللہ نے کتنی بڑی شان دی کہ ان کو شام کا ملک ملا، اور ان کو ابو الانبیاء والمرسلین، اللہ نے ان کی ذریت میں نبوت رکھی کہ ہزاروں نبی آئے ان کے خاندان میں، اور اللہ نے ان کے ذکر کو قیامت تک زندہ رکھا کہ جب بھی امت محمد مصطفیٰ درود پڑھتی ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل نے ہجرت کی، اللہ نے پھر مصر ان کو عطا فرمایا، اور اللہ نے ان کو عزت دی، اللہ نے ان کو حکومت دی، اللہ نے ان کو ملک دیا، اور اللہ نے بنو اسرائیل میں پھر ہزاروں نبی بھیجے۔ اسی طرح سے میرے آقا سرکار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب مکہ چھوڑ کے مدینے ہجرت کی تو اللہ نے مدینہ منورہ ایسا عطا فرمایا کہ مکے کے سارے دکھ بھول گئے، مدینے میں عزت دی، عظمت دی، طاقت دی، قوت دی، حتیٰ کہ پوری دنیا پہ اسلام پھیل گیا۔ تو اسی طرح کوئی بھی مہاجر جب اللہ کے لیے نکل آتا ہے تو اللہ اس کو رستے عطا فرماتے ہیں، اور اللہ اس کا بدلہ بھی اس کو دیتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم وعلمہ اعلم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے جو ہیں ان کے جو کتابوں میں نام ہے وہ تو ہے قابیل اور حابیل کا، باقی تو ان کے اولاد جو ہے لا تعد ولا تحصى، نہ کوئی گن سکتا ہے اور نہ کوئی شمار کر سکتا ہے۔ پہلا بیٹا کون تھا اس کی بھی کوئی تعین نہیں ہے، اور جو تعین ہے کتابوں میں وہ بھی روایات اسرائیلیہ میں ہے، یعنی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، اور روایات اسرائیلیہ جو ہیں ان پر اعتبار نہیں ہوتا، لا نصدق ولا نکذب، ان کا کوئی اعتماد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جن یہودیوں نے اللہ کی تورات کو بدل ڈالا تو وہ باقی قصے کی کیا رعایت کریں گے، جن لوگوں نے اللہ کی کتابوں کو بدل ڈالا۔ حضرت شیش سب اولاد آدم ہیں،
ایک آدمی کا وضو جو ہے وہ بار بار ٹوٹ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ بیچارہ وضو کر رہا ہو اس وقت بھی وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے لیے اسلام نے اجازت دی ہے کہ جب نماز کا وقت داخل ہو تو تم وضو کر لو، پھر جب تک اس نماز کا وقت ہے اسی وضو سے تم نمازیں پڑھ سکتے ہو، طواف کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ ٹوٹ گیا تمہارے بس میں نہیں، تمہاری طاقت میں نہیں، تمہاری استطاعت میں۔ لیکن پھر جب اگلی نماز کا وقت شروع ہوگا پھر تمہیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ مانا مغرب کا تم نے وضو کیا تھا تو جب تک مغرب کا وقت ہے وہی وضو کافی ہے۔ اب جب مغرب کا وقت ختم ہو گیا، عشاء کا وقت داخل ہوا تو عشاء کے لیے نیا وضو کرو۔ کہتے ہیں جی اگر کسی آدمی نے خواب کی حالت میں کوئی خواب دیکھا اور دل میں سوچ لیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اس مصیبت سے بچائے تو میں یہ کروں گا، نہیں، اگر اس نے نیت اور سارا کچھ وہ بھی خواب میں کیا اس کا تو کوئی اعتبار نہیں۔ اگر خواب دیکھنے کے بعد مثلا کوئی خواب تھا مصیبت کا، وہ ڈر گیا، جب اٹھا تو پھر اس نے منت مانی کہ یا اللہ یہ مصیبت جو میں نے خواب میں دیکھی ہے مجھے بچا اور میں تیرے راستے میں خیرات کروں گا تو وہ پورا کرے۔ اگر خواب کی بات ہے تو خواب کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ خواب صرف انبیاء کے سچے ہوتے ہیں جو کبھی بدل نہیں سکتے، وہ وحی کا حکم ہے۔ باقی مسلمانوں کے خواب کبھی الٹ بھی جاتے ہیں، کبھی اس کے بالکل برعکس بھی ہوتے ہیں، اور کبھی مجرد خیال اور احلام بھی ہوتے ہیں کہ جو دن میں باتیں ہوتی رہیں وہی رات کو دماغ میں آ گئی، اور کبھی شیطانی ڈراونے خواب بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کا علاج میرے آقا نے بتایا کہ اگر خواب دیکھو اور ڈر جاؤ تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دو، تھوکنے کے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لو اور کروٹ بدل کے سو جاؤ اور کسی کو نہ بتاؤ تو تمہیں اس خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ کہتے جی اگر کوئی صحابہ کے خلاف کہتا ہے بدبخت ہے، قتل کرنے کا اسلام حکم کسی کو نہیں دیتا، یاد رکھو۔ اسلام قاتل کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا تو کسی اور کو کیسے حکم دے؟ جس نے قتل کیا ہے قاتل ہے، قصاص ضروری ہے لیکن حکومت قصاص لے، ہر بندہ نہیں لے سکتا، کیونکہ ہر بندے کو اگر یہ اختیار دے دیا جائے نا پھر تو دنیا میں فساد ہو جائے، اور پھر دنیا میں غلط باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے وہ بات نہ کہی اور مار دے اور کہ اس نے بات کی تھی اس لیے میں نے مارا ہے، اس کا کیا اعتبار؟ اس لیے معاملات جو ہیں وہ اولیاء الامور کے سپرد کیے جائیں گے، اور جہاں اسلام کی حکومت نہ ہو وہاں معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اللہ خود بھی تو بدلہ لینے پہ قادر ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو بدلہ لے سکتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ چاہتے تو شیطان کو پیدا ہی نہ کر، اگر اللہ چاہے تو شیطان کو آج فنا و برباد کر دیں، لیکن اس کو اتنی لمبی مہلت جو دی ہوئی ہے تو اس کی حکمت ہے۔ تو صحابہ کے ماننے والوں کی عظمت بھی تو تب ہوگی جب صحابہ کے نہ ماننے والے سامنے ہوں، سب ماننے والے ہوں، تو پھر کیا پتہ لگے گا کون غلام ہے اور کون مخالف ہے؟ اگر رات نہ ہو تو دن کی کیا قیمت ہے، اور دن نہ ہو تو رات کی کیا قیمت ہے؟ اگر باطل مقابلے پہ نہ ہو تو حق کی کیا قیمت ہے؟ اگر دنیا میں کذب نہ ہو تو پھر صدق کی کیا قیمت ہے؟ یہ تو دنیا میں رہے گا، کسی کو خود ہاتھ میں قانون لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خانہ کعبہ پہ اگر کسی نے چہرہ لگایا ملتزم پر احادیث سے ثابت ہے، سونے چاندی کے زیورات کے علاوہ دوسرے زیورات جو ہیں ان میں عورت کا وضو ہو جاتا ہے۔ وضو کیوں نہیں ہو جاتا؟ وضو میں تو آخر زیور تو ہلائے گی نا، پانی تو نیچے پہنچائے گی نا، جیسے انگوٹھی ہے تو آخر پانی پہنچائیں گے تو پانی لگے گا تو وضو ہوگا نا، یہ تھوڑا ہے کہ اوپر سے ہو جائے گا نیچے پانی نہ پہنچے۔ چاہے وہ گولڈ کے زیور ہوں، چاہے رولڈ گولڈ کے ہوں، چاہے گولڈ پلیٹڈ ہوں، کچھ بھی ہوں وہی ہوں۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا، سر کے تمام بال اتروا لیے، پھر مدینے منورہ گیا، واپسی پر جو عمرہ ادا کیا تو اس نے سر پر ذرا سا اسرا مار لیا، ذرا کے اسرے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ سارے سر پہ اسرا نہ پھروائے، دم پڑ گئی۔ ایک بکری۔ اگر کسی نے مسجد عائشہ سے عمرہ کیا بالکل ٹھیک ہے، نیلم ہے یا اور پتھر ہے، فیروزہ ہے،
اس کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں تو لوگ ہی باتیں کرتے ہیں نا، قرآن و حدیث میں تو کچھ نہیں. پتھر ہے لا ينفع ولا يضر، نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ بعض پتھر ٹھنڈے ہوتے ہیں بعض گرم ہوتے ہیں، جیسے بعض پہاڑ ٹھنڈے ہیں بعض پہاڑ گرم ہیں. بعض پہاڑوں میں میگنیٹ کے اثرات ہوتے ہیں، آپ طائف جائیں نا آپ کے کان بند ہو جائیں گے. تو یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی پتھر ٹھنڈا ہو کوئی گرم ہو، کسی کے اثرات اس قسم کے. باقی یہ پہننا کہ بھئی فلاں پتھر پہنو گے تو کروڑ پتی بن جاؤ گے، ارب پتی بن جاؤ گے، اور فلاں پتھر پہنو گے تو برباد ہو جاؤ گے، تمہارے ستارے سے نہیں ملتا، تو یہ ایسی کوئی بات نہیں. یہ سب کافروں کی باتیں ہیں اور رسوم جاہلیت ہیں. کسی پتھر میں نفع نقصان کی کوئی طاقت نہیں. نفع نقصان دینے والا بھی اللہ ہے اور بچانے والا بھی اللہ ہے. ورنہ تو پھر ان پتھروں کے جس ملک میں پہاڑ ہوں تو ملک ہی برباد ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جا رہے تھے جنگ پہ خارجیوں کے خلاف، نواسب کے خلاف. تو ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا حضرت علی میں ایک بات کہتا ہوں آپ میری بات مان لیں. انہوں نے فرمایا کیا بات؟ انہوں نے کہا آج کل چاند جو ہے نا وہ ہے نحس میں، اگر آج آپ نے سفر کیا نا آپ جنگ ہار جائیں گے. آپ اتنے دن سفر نہ کریں تاکہ چاند جو ہے نا منحوس دائرے سے نکل جائے. حضرت علی نے فرمایا اچھا تمہیں تو خیر میں سمجھاتا ہوں بعد میں، پہلے یہ مجھے بتلاؤ کہ میرا چاند تو ہے منحوس دائرے میں، میرے دشمنوں کا چاند کدھر ہے؟ انہوں نے کہا حضرت وہ بھی، انہوں نے کہا تو پھر تو برابر ہو گیا، جھگڑے کیا بات ہوئی؟ اگر میرا منحوس دائرے ہونے کے لیے بھی منحوس دائرے میں. انہوں نے کہا اچھا ہم جنگ پہ جا رہے ہیں اس کو قید کر دو. حضرت جنگ جیت کے جب آئے فرمایا اب بتلاؤ وہ کہاں گیا تمہارا منحوس چاند؟ یہ تو سب جاہلیت کی باتیں ہیں. جی آج کل ستارہ تمہارا گردش میں ہے، اچھا اور جناب یہ کرو وہ کرو. اچھا اور جو بتلاتے ہیں نا ان کا ستارہ کبھی نکلا ہی نہیں، وہ ہمیشہ گردش میں رہتا ہے. وہ 5 روپے 4 آنے لینے کے لیے سڑک پہ بیٹھے بدبخت اپنے ستارے کو کیوں نہیں نکال لیتے؟ سارا دن جو بھیک مانگتے ہیں 5 آنے اکٹھے کرتے ہیں، روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، تو ان کا ستارہ تو کبھی گردش سے نکلا نہیں. لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی